فتح بس ہاتھ میں آ چکی تھی، قریش بھاگ رہے تھے، مسلمان آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ وہ تیر انداز جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر حال میں اپنی جگہ نہ چھوڑنا، جب اپنے مورچوں سے ہٹے تو ایک شخص دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، خالد بن ولید، وہی خالد جو 3 بار ناکام حملے کر چکا تھا۔ اب انہیں وہ راستہ مل چکا تھا جس کی وہ تلاش میں تھے، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپیں بلند ہوئیں، تلواریں چمکیں، اور مسلمانوں کی پشت پر اچانک حملہ ہو گیا۔ اب مسلمان آگے سے بھی گھیرے میں تھے اور پیچھے سے بھی، لیکن اسی نازک لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا فیصلہ فرمایا جو تاریخ جنگ میں بے مثال شجاعت کی علامت بن گیا۔ آپ چاہتے تو محفوظ مقام کی طرف چلے جاتے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ خالد بن ولید کا فیصلہ کن حملہ، مسلمانوں کا نرغے میں آنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم دلیرانہ اقدام۔ حضرت خالد بن ولید اس سے پہلے 3 مرتبہ مسلمان تیر اندازوں کے مورچے پر حملہ کر چکے تھے، لیکن ہر بار ناکام واپس ہوئے، اور اب اکثر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ تو خالد بن ولید نے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ وہ نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے، اور چند لمحوں میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اچانک جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ خالد بن ولید کے شہ سواروں نے بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ یہ آواز سنتے ہی بھاگتے ہوئے مشرکین کو پتہ چل گیا کہ جنگ کا رخ بدل چکا ہے۔ وہ فوراً واپس پلٹے اور دوبارہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت امرہ بنت علقمہ زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیتی ہے، اور پھر بکھرے ہوئے مشرکین اس جھنڈے کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو آوازیں دی جاتی ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے قریش دوبارہ متحد ہو جاتے ہیں۔ مسلمان آگے سے بھی حملے کی زد میں تھے اور پیچھے سے بھی، گویا وہ چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ چکے تھے۔ ہر طرف سے تلواریں، نیزے اور گھوڑوں کی یلغار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کے ساتھ پیچھے موجود تھے، اور مسلمانوں کی فتح کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خالد بن ولید کے شہ سواروں پر پڑی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو اپنی جان بچا کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاتے اور لشکر کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آواز دیتے اور ایک نیا محاذ قائم کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور آزمائش کے اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے کے بجائے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جان بچانے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے لشکر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مشرکین سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی موجود ہیں، چنانچہ ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، جبکہ باقی شہ سوار مسلمانوں کا گھیرا تنگ کرنے لگے۔ اب غزوہ احد ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔